بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن جو ہے یہ مصحف کی شکل میں پڑھنا، کتابی اور موبائل کی شکل میں پڑھنا، کیا ثواب میں فرق ہے؟ تو دیکھیے، قرآن مصحف کی شکل میں ہو یا موبائل کی شکل میں، دونوں پڑھنے کا انشاءاللہ ثواب برابر ہوگا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں قرآن کے ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، تو جب کوئی انسان الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا قرآن کی پڑھنے پر نیکی ہے، کس میں پڑھنے پہ نہیں کہا۔ اور اس زمانے میں صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے مصحف نہیں تھی، کیونکہ اکثر لوگ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، تو وہ حافظے سے پڑھتے تھے، تب بھی ان کو نیکی ملتی تھی۔ تو پتہ چلا مصحف میں سے پڑھو، حافظے سے پڑھو، یا اس کے موبائل ایپ میں پڑھو، انشاءاللہ ثواب کے اعتبار سے، کیونکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہر حرف پہ انشاءاللہ 10 نیکی، تو انشاءاللہ اجر برابر ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، گھر مسجد میں پڑھی آپ نے، واپس آ کے گھر میں پڑھی باقی نماز، سب سے افضل ہے، یاد رکھیں۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کے چانس ہے، لوگ آئے ہوئے ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے، مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض نماز کے، فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر میں پڑھیں، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو یا اس کے علاوہ کوئی نفل نماز ہو۔ اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے، ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو بھی دیکھیں گے، اس بہانے مردوں کو بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اس کے الفاظ ہیں، تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو، مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز۔ تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں، یاد رکھیں، نفل ہے، پڑھا کرو، اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر، سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ فرض نہیں، فرض تو مسجد میں آنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا گھر میں پڑھو، یہ سب سے افضل نفل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یہیں گئے، آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، پھر آپ مسجد جاتے۔ اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا، آپ جمعہ کے بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے۔ تو آپ کو دیکھا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے، یہ آپ کو دیکھا گیا، آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کے اور فائدے دیکھتے ہیں۔ نفل عبادت بندے کو، نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی ہے۔ جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہے ہیں، ہے نا۔ ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید، یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو اب یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف۔ تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا۔ ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے کہ فرض چھوڑ دیتے۔ تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، آپ غور سے سنیے، نفل کی اہمیت غور سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال، ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا، تقوی تو ہے نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کرنے والا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟
وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کو سمجھ میں آتے ہیں. انبیاؤں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے. صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے. سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے. اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی میں. تو بہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. پھر ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں خواہ احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرمایا میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کر رہا ہے. آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے فرض سے سب سے زیادہ لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد. مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے، بات بھی یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے. چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کی، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے ذریعے. اب آگے سنیے ذرا. تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس حدیث کو غلط معنی مت دیجیے کہ واقعی میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، نہیں، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے. بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کرنے تھا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی. ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے. تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے پکڑتا ہے
اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے. اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. معلوم، ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ. دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے. اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھی، پناہ مانگنا مصیبت کے وقت. تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں اپنی طرف سے. سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے کے، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگائیے، ہے نا. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیے. فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ، ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب عمل. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے. تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑ دے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے. اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، یہ بخاری کی روایت تھی. ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اتنا قریب کی ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر چلتا ہے. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی. اور یہ اللہ کے ولی ہے، چونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے؟ فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ دے دیتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے. تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا ہو. ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے لیے. ہاں، کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے. اخلاص، چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں ہوتا ہے. اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گا. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو کوشش نہ کریں. کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو. لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گی. تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں گی. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے. دنیا اور آخرت میں اس سے درجات بلند ہوں گے اور اجر ملے گا. سمجھ رہا بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے قریب ہونا ہے. دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانی حل، اور موت کی اور موت کے بعد کی اور آخرت کی وہ تمام چیزیں، تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لیں. ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی. فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے ہیں. پھر یاد رکھیں دوست بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں۔ یہ 6 نکات تھے اور اس کے اندر 2 حدیثوں میں 2 فائدے نظر آئے، تو ایسے کل ملا کے 8 سے 9 فائدے ہم نے دیکھے، فضائل دیکھے، جو نفل نماز کی ادائیگی سے درجات کا بلند ہونا، گناہوں کا مٹا دیا جانا ہے نا، گھر میں خیر اور برکت کا آنا، اللہ سے قرب حاصل کر لینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا ذریعہ بننا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر کتنے فائدے آ گئے، کتنے فائدے کہ بندہ نفل کا اضافہ کرتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے اور اس کے بعد اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، جو اس سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی سناتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہی دکھاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس راہ پہ چلتا ہے جہاں اللہ چلانا چاہتا ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے 10 فضائل ان 6 سے 7 حدیث میں ہم نے دیکھے جو نفل نماز کے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہم چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم خوب نوافل میں اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، محبت حاصل ہو۔ اور یہ اصل یاد رکھیے، جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، محبت حاصل کر لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، بس اس نے تو آخرت میں کامیابی پا لی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نفل نمازوں کے بڑے فوائد ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم فرض کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو فرض نمازوں کے علاوہ نفل کا اہتمام کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو جو ہے خوب نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے اپنا قرب، اپنی نزدیکی، اپنی محبت حاصل کرنے کا اسے ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی السلام علیکم فیض، یہ تراویح کی نماز پڑھے بعد یہ تہجد کی نماز کیا نیت سے پڑھی جائیں گی پھر بعد میں اس کے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اصل تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی اضافی عمل کرو، نماز پڑھو، نوافل میں اضافہ کرو، تو جب آپ عشاء کے بعد تراویح پڑھتے ہیں تو اس کو نفل نیت سے آپ پڑھیے، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد رات میں آپ جب تہجد کو اٹھے تو تہجد کی نیت سے پڑھے پھر اس کو، تو یہ آپ کی تراویح نفل ہو جائیں گی۔ اور تہجد جو ہے وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ سنت ہے، تو بہرحال وہ سنت میں شامل ہو جائیں گی، تو لہٰذا یہ نفل میں ہو جائیں گی، ایکسٹرا نفل، اور وہ جو ہے جو خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہمیشہ اس میں ہو جائیں گی، تو آپ دونوں ایسا کر کے رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو پھر وطر کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیے، وطر آپ کو چھوڑنا پڑیں گی، پھر آپ رات میں تہجد پڑھے اور تہجد کے بعد پھر آپ وطر کی نماز ادا فیض بھائی روزے کی قضا کب تک ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ رمضان کے روزوں کی قضا کب تک ہے، تو پچھلے سال کے روزوں کی قضا یہ سال کے چاند دکھنے تک ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے یہ سال کا چاند دکھنے پر۔ تو جس نے مرد اور عورتوں نے پچھلے سال کے روزے اب تک نہیں رکھے ہیں تو ابھی رمضان کو موقع باقی ہے، 7 تاریخ سے یا 6 تاریخ سے رمضان ہوں گے، فوراً جو ہے اپنی قضا روزوں کو پورا کر لے، اس لیے کہ اگر پھر رمضان آ گئے تو گناہگار ہو جائیں گے، چونکہ رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے خاتمے کے بعد جس رمضان میں چھوٹے روزے اگلے رمضان آنے تک ہے۔ میں عائشہ فرماتی ہے ہم لوگ رمضان میں کچھ ہمارے روزے چھوٹ جاتے اور ان روزوں کو شعبان آنے تک مکمل نہیں کر پاتی، تو پتہ چلا 1 سال مدت ہے اور شعبان میں صحابیات اپنے روزوں کو مکمل کرتی، اس کے بعد کا مہینہ رمضان ہوتا تھا، تو لہٰذا یاد رکھیں 1 سال ہوتا ہے، تو آپ نے جس رمضان کے روزے چھوٹے اگلے رمضان سے پہلے تک آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، لہٰذا ابھی موقع ہے، جن لوگوں کے نہیں ہوئے وہ ضرور روزے رکھ لیں۔ کسی نے سوال کیا کہ درس میں 1 سال 2 سال والے بچوں کی ماں نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ جب سے بچے شور کرتے ہیں تو سب کو ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو لے کے آنا ہی کیوں، انہیں لے کے چلے جاؤ۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ہمارے آفیشیل اعتبار سے ہم کسی کو یہ نہیں بولتے کہ بچے نہیں لانا یا لانا، جس پروگرام میں ہم بچوں کو نہیں لانا بولتے ہیں وہاں پہلے سے اعلان کر، جیسا جو ہمارے کیمپس ہوتے ہیں، کیمپس میں ہم سختی سے بچوں کا وہ کرتے ہیں کہ بچے نہیں ہوں گے، چونکہ کیمپس ایک الگ چیز ہوتا ہے، لیکن بہرحال سنڈے درس کے اندر کوئی ایسا اعلان نہیں ہے کہ آپ بچوں کو نہ لائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ بچے کو لاتے اور روتا ہے تو پھر ٹیک کیئر کرنے کی ذمہ داری آپ لے کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو، ورنہ بہت سی بار یہ دیکھا گیا کہ کچھ عورتیں آ جاتی ہیں بچوں کو لاتی ہے اور بچوں کو پبلک پہ چھوڑ دیتی ہے، مطلب آتے شوٹ چلے جاؤ کیا کرنا ہے اور خود بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ایک ہیڈیک ہے سب کے لیے کہ کوئی دوسرا کیوں آپ کے بچوں کو وہ کرے، یہ تو ہیڈیک۔ لیکن اگر آپ نے بچوں کو لاتے ہیں، لا کر ان کو سنبھالتے ہیں،
اس کے علاوہ اگر وہ شور پکار کرتے تو آپ نکل جائیے پھر باہر، ظاہر سی بات ہے اب ہم ایسا الگ ایریا مینیج نہیں کر سکتے کہ بچوں کے رونے کا ایریا اور عورتوں کے بیٹھنے نہیں کر سکتے، تو آپ بچے کو نکلے باہر آ کے تھوڑا سنبھالے کریں، پھر آپ لے کے جائیں، وہ تو کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہو رہا ہے کہ بچے کو چھوڑ دیا جا رہا ہے پبلک پر، پھر وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، دوسروں کو تنگ کر رہا ہے، دوسروں کو بچوں کو مار رہا ہے، پرابلمس ہو رہے، تو پھر تو دوسرے بولیں گے، لیکن عموماً ہمارے طرف سے کسی کو روک نہیں ہے کہ ایسا نہ کرے بس، لیکن آپ لائے تو یہ چیز طے کرے کہ آپ کا بچہ روئے نہ، ستائے نہ، یا دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ تھوڑا بہت بہرحال ہوتا ہے، بلکہ میں تو پریفریبل کہتا ہوں بچے آنا چاہیے، یہ بچپن سے آئیں گے تو کچھ چیزیں سیکھیں گے، ایٹیکیٹس، مورلس، مجلسوں محفلوں میں کیسے رہنا ہے۔ بہت سی بار والدین مجلسوں میں جاتے ہیں تو بچوں کو لے کے نہیں جاتے ہیں کہ تو وہاں وہ تنگ کریں گے، تو کبھی ایٹیکیٹس سیکھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ مجلسوں میں کیسے رہنا چاہیے، تو ایسا ہمارے طرف سے کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر بہت زیادہ وہ ٹربل دیں گا تو ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کو بولیں گے، تو آپ ایسا کچھ نظم بنائیے کہ بچہ اگر روئے تو آپ اس کو فوراً اٹھا لے، سنبھال لے، یا کچھ کھلانے پلانے کا رکھے، یا اٹھ کر باہر چلے جائے تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ اور جو لوگ بیٹھے ہیں کبھی کبھار تھوڑا بہت ڈسٹربنس کو برداشت کر لے، اس کا بھی فائدہ اور انشاءاللہ اجر اور ثواب آپ کو ملیں گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے عموماً میں بھی لیکچر دیتا ہوں، کبھی کبھی چھوٹے بچے آ جاتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں، لیکن کبھی میں برا نہیں مانتا ہوں، میں سوچتا ہوں آج یہ ڈسٹرب کرنے والا بچہ بنے گا اور کل یہی باصلاحیت ایک اچھا مسلمان بنے گا۔ اور اگر آج میں بولے باہر جاؤ، چل، بہت سارے مقررین ہوتے ہیں اگر بچے سامنے ہونا تو سب کو عقل دے، چل بھاگ یہاں سے، بچہ وہاں بیٹھتا جا کے پھر تقریر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں جب ایک مقرر کسی بچے کو اٹھ کر وہاں جاؤ بولیں گے نا، وہ ساری زندگی میری تقریر نہیں سنیں گا، چونکہ وہ بدظن ہو جائیں گے ایک اسلامی مقرر سے۔ بہرحال کیونکہ میں بھی چھوٹا تھا اور کوئی مقرر نے پیچھے کیا تو میں کبھی سننا پسند نہیں کیا اس آدمی کو آج تک، چونکہ ایک مزاج ہوتا ہے بچوں کا، اور بچے بڑوں سے زیادہ سیریس اور کنکلوژنز نکالتے ہیں، نتیجے نکالتے ہو چیزوں سے۔ یہ آنٹی ہنستے مطلب یہ اچھی بات کرتے مطلب اچھا ہے، یہ انکل تیز بات کرتے چڑھتے ہیں مطلب یہ اچھے نہیں ہیں، وہ کنکلوژنز ڈیسیژنز لیتے ہیں اس سے فوراً۔ تو لہٰذا میں کبھی نہیں وہ کرتا ہوں کہ آپ نے کیوں لایا بچے کو، اس لیے کہ آج آئیں گا کل سیکھیں گا پرسوں ضد کریں گا، لیکن وہ سیکھیں گا ماحول میں رہنا۔ بہرحال تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ اگر کوئی سیویرٹی بڑھ جائے کیس کی تو تھوڑا آپ مینیج کر لیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آفیشیل ہے، ہمارے طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں خوش ہوتا ہوں چھوٹے بچے آج آئیں گے تو کل یہی بچے سیکھیں گے دین اور اس پہ بہرحال عمل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال تھوڑا ہٹکے ہے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو یہ درست ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھنا تھا سوال۔ بھائی نے سوال کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو لوگ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ علیہ السلام کا معنی ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ علیہ السلام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ان پر سلامتی ہو۔ تو اگر کوئی شخص سارے صحابہ پر یہ لگاتا ہے تو حضرت علی پر بھی لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الگ کرنے کے لیے، ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح سے کرے تو پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کے تعلق سے خاص لفظ جو قرآن نے ادا کیا وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوا۔ دس از دا بیسٹ ٹائٹل، مطلب یہ سب سے اچھا ٹائٹل ہے جو اللہ نے خود دیا۔ لیکن علیہ السلام دعا ہے، علیہ السلام جیسا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، یہ بھی دعا ہے سلامتی کی۔ جیسا مریم علیہ السلام، حالانکہ وہ نبی نہیں پھر بھی علیہ السلام سلامتی ہو، لگایا جاتا ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت علی پر اور صحابہ پر بھی یہ لگایا جا سکتا ہے، علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، اس میں حرج نہیں۔ لیکن خاص ایک صحابی میں لگا کے باقی سب پر نہیں لگانا، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کوئی ابوبکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، عثمان علیہ السلام اور علی علیہ السلام مسئلہ نہیں، ان پر سلامتی ہو۔ لیکن ایک بات یہ بھی میں کہوں گا، عموماً ہند اور پاک میں علیہ السلام انبیاؤں کے اور ان شخصیت پہ، نیک لوگوں پہ لگایا جاتا ہے جو قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ نہیں لگایا سکتے۔ تو یہ بھی ایک چانسز ہائی ہے، جب علیہ السلام بولیں گے نا، سمجھ رہے آپ، تو لوگ کسی اور طرف جائیں گے۔ آپ جیسا کہ مثال کے طور پہ دیکھیے رحمت اللہ علیہ، یہ رحمہ اللہ ان پر رحم کرے، جو بھی دنیا سے چلے گئے آپ یہ دعا کر سکتے۔ لیکن ہمارے پاس رحمہ اللہ کس کو لگاتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ خاص شخصیات، جیسا کہ عام کسی کو نہیں لگائیں گے۔ اگر کوئی کہے میرے والد رحمہ اللہ، ولی سے تمہارے والد، پھر کہتا تم رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ لگا رہے، نہیں صرف ولیوں پہ لگتا ہو۔ رحمت اللہ علیہ مطلب اللہ ان پر رحم کرے، رحمہ اللہ ان پر رحم کرے، یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انڈیا میں مخصوص ہے رحمہ اللہ، ولی، علیہ السلام نبی اور قرآنی شخصیت۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ وہ ٹائٹل ہی آپ دے جو ٹائٹل اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا، جن سے اللہ۔ لیکن اگر کوئی کہیں علیہ السلام میں مسئلہ کیا ہے بھائی، مسئلہ کیا ہے، سمجھ رہے بات کو، مسئلہ کیا ہے، تو پھر آپ کو یہاں سمجھنا ہوگا کہ دوسرے صحابہ پہ اگر آپ لگاتے ہیں تو ان پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ جیسا رضی اللہ عنہ،
ٹھیک ہے. رضی اللہ عنہ کا معنی اللہ جن سے راضی ہوا یا اللہ جن سے راضی ہو، دونوں سے غیر معلوم ہے، یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے کچھ جگہ آپ دیکھیں گے لوگوں نے تابعین تابعین کے نام کیا کہ رضی اللہ عنہ لگا دیا، لیکن وہ عربک گرامر کے اعتبار سے ہو معنی میں ہے اور ہوا معنی الگ ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ. لیکن پھر بھی انڈیا میں آپ لگائیں گے تو بہت بڑا خطرہ ہے کسی غیر صحابی کو، سمجھ رہے آپ. تو بہرحال یہ چیز کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. ایز اے میننگ لفظ کا علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو لگ سکتا ہے. ہم دعا دے رہے ہیں ان پر سلامتی ہو، لہٰذا خاص نہ کرتے. اگر عام کر رہے ہیں صحابہ کو تو ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کو چونکہ اللہ نے خود ٹائٹل دیا، میں سمجھتا ہوں وہ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اپنے کوئی ٹائٹل یا نام دینے سے. انشاءاللہ کسی نے سوال کیا، میری 1 سال کی بیٹی ہے، اللہ کی جگہ، یہ مطلب وہ بچی ہے، اللہ پورا نہیں بول پاتی صحیح، کچھ اور اس کی جگہ انہوں نے لفظ لکھا، وعدہ کرتی ہے، الفاظ نکالتی ہے، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ کوئی گناہ نہیں. یاد رکھیے اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ بولنا سکھاتے ہیں اور وہ اللہ نہیں بول پاتے، جس کی وجہ سے وہ کچھ اور اپنی توتلی زبان میں یا پھر الفاظ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ عزیز آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گا کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو جو یہ بولنا سیکھ رہے ہیں ان کو اللہ کا ذکر، اللہ کا نام سکھا رہے ہیں. لیکن اللہ میں نے دیکھا عموماً بچے بہت فلوئنٹلی بہت اچھے سے بول لیتے ہیں، بہت آسانی سے چھوٹے چھوٹے، لیکن آپ کی بچی اگر پھر بھی کوئی گڑبڑ کر رہی ہے، نقص آ رہا ہے، کلیئر ادا نہیں ہو رہا، اللہ نہیں بول رہی ہے، کچھ اور بول رہی ہے، مطلب بولنا اللہ ہی ہے لیکن وہ ہوتا ہے زبان، تو بہرحال انشاءاللہ عزیز کا آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے. بچے آپ دیکھیے نا کچھ بھی پڑھتے ہیں، شروعات بسم اللہ آپ سکھائیے، کچھ اور ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں، ان کے زبان ساتھ نہیں دیتی ہے ان کا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کو اجر ملے گا اس کا الٹا کہ آپ نے بچوں کو سکھایا، اور انشاءاللہ اس کوئی گناہ نہیں. لیکن میں جانتا ہوں لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے. جیسا کہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک جگہ کھڑے تھے، وہاں کچرا تھا، وہاں سے ہٹ کے ایک صاحب کا نام لیا. تو میں نے کہا آپ وہاں سے ہٹ کر کیوں نام لیا؟ پھر ان کا نام محمد ہے نا. تو بولے میں کچرے پہ کھڑ رہے کہ نہیں لے سکتا بولے. تو میں نے کہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہے ہیں، وہ بچہ محمد اس کا نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچرے پہ سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، پھر اس کو محمد پکار رہے ہیں، نہیں بولے وہ گناہ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ سب ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیں یہ مطلب احترام ہے، لیکن ایسا احترام کہ میں نے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ ایک صاحب کا نام تھا محمد فلاں فلاں، تو سرنیم کے ساتھ تو محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا انہوں نے. یہ وہ محمد تھوڑی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بچہ اللہ کو برابر بھی ادا نہ کرے، چھوٹا ہے چونکہ، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ کو اجر اللہ تعالیٰ سکھانے کا دیں گے. جی السلام علیکم. حضرت علی کا نام اللہ کا نام بولتے، یا علی بولنا شرک ہے یا نہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بھائی نے سوال کیا حضرت علی کا نام یا علی بولتے ہیں تو اس معاملے میں کیا ہے؟ علی اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے قدیم علماء میں بہت سارے عبد العلی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس شیعہ اور سنیوں کا بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا عبد العلی نام سنیوں میں آپ کو نہیں ملے گا کبھی. علی اللہ کی صفت ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا عبد لگا. جیسا کہ قوی اللہ کی صفت ہے تو اب عبد القوی، وسیع اللہ کی صفت ہے، ذاتی نام نہیں صفت ہے، تو عبد الواسع ہو سکتا ہے. لیکن علی بھی اللہ کی ایک صفت ہے، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اس کو عبد لگایا جا سکتا ہے. یہ رہا ایک مسئلہ. لیکن عموماً لوگوں کا ہمارے پاس چونکہ جو ماحول رہا، صوفیت کا جو غلبہ رہا، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں، اور شیعوں کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ علی ہی اللہ ہے، ایسا پورے شیعوں کا نہیں ہے، شیعوں کا ایک حصہ ہے، ایک فرقہ ہے، جیسے خاص طور سے شام میں جو پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اوتار تھے، مطلب شکل لے کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ عبد العلی یا عبد علی جب بولیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ علی اللہ کا بندہ نہیں، علی رضی اللہ عنہ سے مراد. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا عمومی اعتبار سے سنی اوائڈ کرتے ہیں ہمارے پاس.